جو کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 158، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الذی یؤمن باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 کے اندر کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی کچھ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1913، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو امی ہے یعنی بے پڑھی لکھی ہے، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم حساب کرنا جانتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2715، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھو، یعنی سریانی زبان سیکھو، کیونکہ مجھے ان کی بات پر اعتماد و اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 دن کے اندر وہ سریانی زبان کو سیکھی، پھر جب بھی کوئی خط لکھنا ہوتا یہودیوں کے نام تو میں لکھتا، اور پھر جب وہاں سے کوئی خط آتا تو میں اس تحریر کو پڑھ کر آپ کو سناتا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل السلام وحی لے کر کے آئے اور آپ سے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میرے دوستو، ان ساری دلائل سے یہ بات معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور آپ لکھنا پڑھنا کیوں نہیں جانتے تھے؟ چلیے یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر ہم نے آپ کی تعریف کی ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ امی ہوں گے، یعنی نہ لکھنا جانتے ہوں گے نہ پڑھنا جانتے ہوں گے۔ اگر آپ لکھنے اور پڑھنے والے ہوتے تو اہل کتاب فوراً یہ اعتراض کر دیتے کہ تورات اور انجیل کے اندر تو ہم نے آپ کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یہ نبی تو لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ قرآن اللہ کا نہیں، یہ قرآن اس محمد کا ہوگا۔ تو اللہ نے آپ کو امی بنا کر، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ صفت آپ کے اندر پیدا کر کر ان اہل کتاب کے منہوں سے نکلنے والے اشکال پر بالکل مہر لگا دی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کا نہ لکھنا اور آپ کا نہ پڑھنا یہ آپ کا کوئی عیب نہیں، بلکہ آپ کا وہ خاصہ ہے کہ جس خاصے سے اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کو یہ کہنا کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، یہ کوئی بے ایمانی نہیں ہے، کوئی بے وفائی نہیں ہے، بلکہ یہ عین قرآن ہے، عین شریعت ہے۔ اس کے بعد دوسرا رخ بھی قرآن کا ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے رسول کو وہ کچھ سکھایا جو وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کا علم بھی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو امی بنایا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام علوم نبوت عطا فرمائے، آپ کو معلم کل بنایا۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ علم ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے یہ کام کر رہے ہیں، جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ نون والقلم وما یسطرون، کہا کہ نون والقلم وما یسطرون، یہ سورہ قلم کے آیت نمبر 1 پڑھ کے آپ نے یہ کہا کہ جو اللہ کا قلم ہے اس کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ نے جس کے ذریعے لکھا تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے تفسیر کہاں سے پڑھی ہے کہ جس میں
قلم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو قلم ہے اس کو لکھنا نہیں آتا تھا. اگر آپ خود اپنے گھر کی تفسیر بھی پڑھ لیتے, یہ فیضان الرحمن تفسیر ہے, اس کے جلد نمبر 10 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خود ان کے علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس قلم سے مراد یا تو وہ قلم ہے جس نے لوح محفوظ کے اندر ما کان و ما یکون جو بھی کچھ ہونے والا ہے وہ سب جس سے لکھا گیا. دوسرے قول یہ بتایا گیا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جس سے قرآن لکھا گیا. تیسرا قول یہ بتایا گیا کہ اس قلم سے مراد کوئی عام قلم ہے. تو آپ کے مفسرین تو اس قلم کے بارے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے. تو مجھے بتائیں قرآن کی غلط تفسیر کرنا کہ یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کے ساتھ بے وفائی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن کی اپنی طرف سے جھوٹی تفسیر کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے؟